اب میں پاکستان کی سرزمین سے ایک نامور شخصیت جنہوں نے افتتاحی پروگرام میں بھی بہت ہی شاندار پیغام وگیان بھون سے دیا تھا، اور پاکستان کی ایک عظیم شخصیت غزالی دورہ جسے کون نہیں جانتا، غزالی دورہ کے شہزادے حضرت علامہ مولانا سید حامد سعید کاظمی صاحب قبلہ، جو کہ پاکستان کے سابق وزیر بھی رہ چکے ہیں۔ ہمارے لیے بڑی خوشی کی بات ہے کہ وہ آج ورلڈ صوفی فورم کے اس پلیٹ فارم پہ آپ کو خطاب کریں گے، لہٰذا آپ کا استقبال نہایت شاندار طریقے سے ہو، اور تمام مجمع میں بیٹھے ہوئے ہر فرد آپ کا استقبال کرے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت، مشائخ اعظام، پیران طریقت، نعرہ تکبیر۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد للہ رب العالمین۔ میر محفل صدر مجلس حضرت محترم سید محمد اشرف کچھوچوی دامت برکاتہم العالیہ، اور ذی وقار و ذی احتشام مشائخ اعظام، علماء کرام، صوفیاء کرام، مہمانان گرامی اور حاضرین محفل، مجھے بخوبی احساس ہے کہ دھوپ شدید ہے، گرمی میں بیٹھنا مشکل ہے، لیکن میں سوچ رہا تھا کہ ابتدائی اسلام میں جن لوگوں نے کلمہ پڑھا ان میں اکثر غریب تھے، نادار تھے، قلاش تھے، بلکہ غلام تھے۔ ان کافروں کے غلاموں نے جب میرے نبی کے نام کا کلمہ پڑھا تو ذرا سوچئے ان کے آقاؤں پہ کیا گزری ہوگی۔ انہوں نے اپنے غلاموں کو واپس اپنے عقیدے پر لانے کے لیے ظلم و ستم کی انتہا کی۔ حد یہ ہوتی تھی کہ انگاروں پہ لٹا دیا جاتا تھا، سینے پہ پتھر رکھ دیے جاتے تھے، اور تقاضا ہوتا تھا کہ اپنے عقیدے پہ پلٹ آؤ۔ لیکن تاریخ شاہد ہے کہ تب بھی ان کی زبان سے کلمہ توحید و رسالت کے سوا اور کچھ نہیں نکلتا تھا۔ میں سوچ رہا تھا ان کی جگہ ہم ہوتے، شکایتوں کے دفتر کھولے ہوتے کہ جی اب آپ نے تو کہا تھا آپ اللہ کے نبی، اللہ کے رسول، اللہ کے محبوب، اگر آپ واقعی اللہ کے محبوب ہیں تو بتائیے ہم پر ظلم کرنے والوں کے ہاتھ کیوں نہیں ٹوٹ جاتے؟ ہم پر ستم کے پہاڑ توڑنے والوں کے گھر برباد کیوں نہیں ہو جاتے؟ وہ عبرت کا نشان کیوں نہیں بن جاتے؟ لیکن وہ ان صحابیوں میں سے کسی نے بھی شکایت نہیں کی۔ دراصل انہوں نے بتایا کہ زبان سے کلمہ پڑھنا اور چیز ہے، اور دل سے اس پر ایمان لانا اور چیز ہے۔ یہ دنیا عارضی ہے، اس کی تکلیف اور اس کی راحت بھی عارضی ہے۔ تو اگر 2 روزہ تکلیف کے نتیجے میں آخرت کی ہمیشہ رہنے والی وہ نعمتیں جو ہمارے تصور و گمان سے بالاتر ہیں، اگر وہ میسر آ جائیں تو یہ بڑا سستا سودا ہے۔ ویسے ہم رب کی بارگاہ میں شکایتوں کا طومار باندھتے ہیں، مولا وہ جو تیرے منکر ہیں، باغی ہیں، سرکش ہیں، وہ جو کافر ہیں، مشرک ہیں، مولا ان پر تیری بڑی عنایتیں ہیں، بڑا کرم ہے، بڑا نوازا ہے ان کو تو نے، ان کے پاس مال ہے، دولت ہے، اقتدار ہے، اختیار ہے، ساری دنیا کا انہوں نے ناطقہ بند کیا ہوا ہے، اور ہم جو تیرے نام لیوا کلمہ گو، تیری دہلیز پر جبی سائی کرنے والے، تیری چوکھٹ پہ ماتھا رگڑنے والے، تجھ سے بندگی کا رشتہ جوڑنے والے، تیرے محبوب کا میلاد منانے والے، درود و سلام پڑھنے والے، مولا ہم غربت کی چکی میں پس رہے ہیں، بچوں کا پیٹ پالنا مشکل ہے، اپنی ضرورتیں پوری کرنا دشوار ہوتی ہیں۔ حضرات مکرم، میں اس کو ایک اور انداز سے عرض کرنا چاہوں گا۔ دیکھیے، اگر ایک شخص ہے
آپ اسے 10 لاکھ روپے دیں اور ایک دوسرا بندہ ہے اسے 1000 روپے دیں اور دونوں سے حساب لیں، تو ظاہر ہے کہ جس کو 10 لاکھ دیے ہیں ان کے لیے حساب دینا تھوڑا مشکل ہوگا۔ آپ کو پتہ ہے ہمیں عرب کی بارگاہ میں ہر چیز کا حساب پیش کرنا ہے، کوئی زمین جائیداد، دولت، اقتدار، حکومت و اختیار، جو کچھ ملا اس کا حساب دینا ہوگا۔ تو کیا پتا اگر اس نے ہمیں مال زیادہ نہیں دیا تو یہ بھی اس کی رحمت کا انداز ہو کہ اگر وہ جانتا ہو کہ میں نے اس بندے کو مال زیادہ دے دیا تو یہ اس کے لیے حساب دینا مشکل ہو جائے گا۔ یہ دنیا کے اندر 2 روزہ وقت مشکل سے گزار دینا اور بات ہے، اور آخرت میں حساب نہ دے سکنا یہ اور بات ہے۔ حضرات مکرم، اللہ کے فضل و کرم سے صوفیاء کرام وہ اپنی سیرت و کردار سے وہ نمونہ پیش کرتے ہیں جو ہمارے لیے مشعل راہ ہوتا ہے، اور یہ اصل حقیقت کیا ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیے صلح حدیبیہ کا موقع ہے، میرے آقا کریم صحابہ کرام کے ساتھ وہ احرام باندھ کے آئے ہیں عمرہ کرنے کے لیے۔ وہ مشرکین مکہ کہتے ہیں نہیں، یہ مکے پر قبضہ کرنے کی سازش ہو سکتی ہے، ہم آپ کو اجازت نہیں دیں گے۔ اب جناب نیگوشیشنز ہو رہی ہیں، مذاکرات ہو رہے ہیں، بات چیت چل رہی ہے، لیکن کفار سوچتے ہیں، مشرک سوچتے ہیں پتہ نہیں مذاکرات کامیاب ہوں یا نہ ہوں، یہ جنگ لڑنی پڑے، میدان میں اترنا پڑے، ہتھیار اٹھانے پڑے، نہ جانے کیا ہو، تو وہ سوچتے ہیں پتہ تو چلنا چاہیے مسلمان کتنے پانی میں ہیں۔ وہ ایک شخص کو جس کا نام ہے عروہ ابن مسعود ثقفی، بڑا جہاندیدہ شخص ہے، دنیا گھومی ہے، سلاطین وقت سے اس کا رابطہ رہا ہے، ان کے دبدبے اور کر و فر کا وہ شاہد ہے۔ اس کو کہتے ہیں کہ تم ذرا جاؤ، ہمیں تمہاری قوت مشاہدہ پر اعتماد ہے، ذرا جا کے جائزہ لے کے آؤ اور ہمیں بتاؤ کہ اگر مسلمانوں سے جنگ لڑنی پڑے تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا۔ وہ جاتا ہے، وہاں پر جائزہ لیتا ہے، گھومتا ہے، پھرتا ہے، مہاجرین سے شناسائی بھی ہے، میل جول بھی ہے، وہاں پر خوب جائزہ لے کے واپس آ کے بتاتا ہے کہ اے لوگو، میرا تجربہ اور مشاہدہ یہ کہتا ہے کہ اگر تمہیں جنگ لڑنی پڑے تو تم مسلمانوں کو ہرا نہیں سکو گے۔ وہ پوچھتے ہیں کیوں نہیں ہرا سکیں گے؟ وہ کہتا ہے میں نے بڑے بڑے سلاطین کے دربار دیکھے ہیں، ان کا دبدبہ دیکھا ہے، ان کا کر و فر، تم تراق، آن بان، شان و شوکت دیکھی ہے، لیکن جس طرح مسلمان اپنے نبی کا ادب کرتے ہیں اور جس طرح مسلمان اپنے نبی سے محبت کرتے ہیں، یہ منظر میں نے دنیا میں کبھی کہیں نہیں دیکھا۔ جب مسلمانوں کے نبی ان سے گفتگو کرتے ہیں وہ اس طرح ساکت و صامت ہو کر، خاموش ہو کر ان کی گفتگو سنتے ہیں کہ لگتا ہے ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے ہیں، ذرا سی ہلچل ہوئی تو اڑ جائیں گے۔ مسلمانوں کے نبی جب وضو کرتے ہیں تب وضو کے پانی کا پانی زمین پر نہیں گرنے دیتے، ہاتھوں پر لے لیتے ہیں، چہرے پہ مل لیتے ہیں، اس سے برکت حاصل کرتے ہیں۔ تو اس لیے تم مسلمانوں کو ہرا نہیں سکتے۔ میں حیران پریشان، مولا یہ پوچھنے والے بھی خوب ہیں، یہ بتانے والا بھی خوب ہے، یہ بھئی پوچھا یہ جا رہا تھا مسلمانوں کی مقابلہ ہو تو نتیجہ کیا نکلے تھا، بتانا تو یہ چاہیے تھا ان کی تعداد کتنی ہے، لشکر کتنا ہے، اسلحہ کتنا ہے، ان میں کمزور کتنے ہیں، شہزور کتنے ہیں، بوڑھے کتنے ہیں، جوان کتنے ہیں، جنگی حکمت عملی سے واقف کتنے ہیں اور ناواقف کتنے ہیں، کھلاڑی کتنے ہیں، اناڑی کتنے ہیں، لیکن وہ نہیں بتاتا کہ ان کا اسلحہ کیا ہے، ان کی طاقت کیا ہے، ان کی تعداد کیا ہے۔ نہیں، وہ یہ کہتا ہے تم مسلمانوں کو ہرا نہیں سکتے کیونکہ وہ اپنے نبی سے محبت بہت کرتے ہیں۔ اور وہ مشرکین نے بھی نہیں کہا کہ بھئی اگر وہ محبت کرتے ہیں تو کرتے رہیں، ہم نے محبت کا اچار ڈالنا ہے، ہمیں بتاؤ ان کی طاقت کیا ہے۔ یارو یہ حدیث بتا رہی ہے، یہ منظر بتا رہا ہے، وہ کافر تھے، وہ مشرک تھے، وہ منافق تھے، وہ مسلمانوں کے دشمن تھے، لیکن وہ جانتے تھے اور مانتے تھے کہ مسلمانوں کی اصل طاقت عشق رسول میں ہے۔ آج ہم کلمہ پڑھنے کے بعد بھی اگر مگر کریں اور انکار کی طرف چلیں تو ظاہر ہے کہ یہ ہماری کوتاہی ہے۔ میں یہاں پر ایک ماحول میں ذرا ایک مختلف ذائقے کی بات کرنے لگا ہوں۔ آج کل ہم یہ صوفیوں پر وہ تہمتیں بھی لگتی ہیں، ویسے تو ہر ایک کو اپنے عقیدے کے مطابق زندگی گزارنے کا اختیار ہے، لیکن ذرا یہ جو بات کرنے لگا ہوں شاید اس انداز سے آپ نے بات نہ سنی ہو۔ دیکھیے آپ جانتے ہیں کہ اردو زبان یہاں پر مسلمانوں نے بنائی تھی، جنہوں نے یہاں پر اسلام پھیلایا تھا ان کے لشکر سے، یہ تمام بات آپ جانتے ہیں، مجھے اس کے لیے دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اردو زبان کی ایک ضرب المثل ہے، حلوائی کی دکان پر دادا جی کی فاتحہ۔
غالباً ایسا ہوا کہ سڑک کے کنارے کوئی حلوائی مٹھائیاں تل رہا ہے، کوئی بندہ وہاں پہ گزرا، کھڑا ہو گیا، مولا اس ماں حضرت تبرک کا ثواب میرے دادا کی روح پرفتو کو پہنچے۔ حلوائی کو غصہ آیا، یہ کیا مذاق ہے، تو نے اپنے دادا کے لیے ایصال ثواب کرنا ہے تو مٹھائی خرید کر اور جیب ڈھیلی کر اور مٹھائی خرید کے اس پہ فاتحہ دے، میری دکان پر تو نے فاتحہ پڑھنا شروع کر دی، یہ کیا ماجرا ہے؟ لوگوں کو یہ منظر اتنا اچھا لگا، اتنا دلچسپ لگا، سینہ بسینہ اس طرح پھیلا کہ اردو زبان کا حصہ بن گیا۔ لیکن اس سے کم از کم یہ تو پتا چلا کہ جن لوگوں نے یہاں اردو زبان کی بنیاد رکھی تھی اور اسلام کی آبیاری کی تھی، وہ باپ دادا کی فاتحہ دلوایا کرتے تھے، یہ بعد میں یہاں بدعت شروع نہیں ہوئی۔ اسی طرح اردو زبان کی ایک ضرب المثل ہے، جاٹ مرے تب جانو جب تیجا ہو جائے۔ کسی جاٹ قوم کے بندے کے بارے میں افواہ اڑ گئی، وہ مر گیا ہے، لوگ تعزیت کر رہے ہیں، پرسہ دے رہے ہیں، آنسو بہا رہے ہیں، تیجے کی تیاری کر رہے ہیں، وہ سچ مچ تو مرا نہیں تھا، واپس آ گیا۔ لوگوں نے دیکھا، کہنے لگے بھئی عجیب آدمی ہے یہ، اس کو تو ہم تعزیتیں کر رہے تھے، رو پیٹ رہے تھے، زندہ سلامت آ گیا۔ کسی نے جل کے کہا جاٹ مرے تب جانو جب تیجا ہو جائے، لیکن پتہ چل گیا کہ جناب یہ جو اردو بنانے والے اور اسلام کی بنیاد رکھنے والے وہ تیجا کرایا کرتے تھے، یہ بعد میں سلسلہ شروع نہیں ہوا۔ اسی طرح میں کسی تنگ نظر متعصب مولوی کی تقریر کا اقتباس نہیں سناتا، مر گئے مردود، نہ فاتحہ نہ درود، یہ اردو زبان ہے، یہ لغت ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں پر اسلام کی آبیاری کرنے والوں کا عقیدہ کیا تھا اور آج مسلمانوں کو کس طرف لے جایا جا رہا ہے۔ دیکھیے میں نے آپ کے سامنے آیہ کریمہ تلاوت کی، رب کائنات فرماتا ہے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ میں سوچنے لگا میں اگر اپنے بچوں کو نصیحت کروں تو کیا کہوں گا؟ میں ان کو کہوں گا بیٹے جھوٹ سے بچو، جھوٹ بولنا بہت بری بات ہے، جھوٹ بولنے والے سے اللہ ناراض ہوتا ہے، وہ ذلیل ہوتا ہے، اس پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے، سچ بولو، سچے بنو۔ میں اگر نصیحت کروں تو کہوں گا سچے بنو، لیکن اللہ نہیں فرماتا کہ سچے بنو، اللہ فرماتا ہے سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یہ ماجرا کیا ہے؟ میں نے جب سوچا اور غور کیا تو میں نے دیکھا کہ یہاں پر اخبارات کے اندر بھی جھوٹ چھپتا ہے، ٹی وی چینلز پر بھی جھوٹ چلتا ہے۔ حد یہ ہے کہ جناب منبر و محراب کے وارث بھی بسا اوقات جھوٹ کی دکان کھولے بیٹھے ہوتے ہیں۔ اور سچ اور جھوٹ کا پتہ کیسے چلے؟ اگر عدالت کے اندر کوئی مقدمہ ہو اور اس کے بارے میں 2-3 گواہ پیش ہو، ایک کہے میرا قیاس ہے، گمان ہے، اندازہ ہے، واقعہ یوں ہوا، دوسرا کہے کہ جناب میں نے سنا تھا، واقعہ یوں ہوا، تیسرا کہے کہ میں نے دیکھا تھا، واقعہ یوں ہوا، تو عدالت اعتبار کرے گی چشمدید گواہ کا، عینی گواہ کا، آنکھوں سے دیکھنے والے کا۔ گویا ورڈکٹ آف دا کورٹ یہ ہے، عدالت کا فیصلہ یہ ہے کہ سچ کا پتہ آنکھ سے چلتا ہے۔ میں سوچنے لگا مولا کیا ہماری آنکھ ہمیشہ سچ دیکھتی ہے؟ بادلوں کے پیچھے چاند چلتا ہوا نظر آتا ہے، آنکھ دیکھتی ہے چاند چل رہا ہے لیکن بادل چل رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح آدھے گلاس میں جس میں آدھا پانی بھرا ہوا ہو، پینسل ڈالے وہ ٹیڑھی نظر آتی ہے، آنکھ دیکھتی ہے پینسل ٹیڑھی ہو گئی ہے، لیکن پینسل ٹیڑھی نہیں ہوتی۔ تو مولا ہمیں سچ کا پتہ کیسے چلے؟ ہماری آنکھ غلط دیکھتی ہے۔ لوگوں نے کہا کہ جناب آپ کو پریشانی کیا ہے؟ آپ اگر عقل والے ہیں تو ظاہر ہے آپ کی عقل آنکھ کی غلطی کو پکڑ لے گی، عقل بتا دے گی کہ آنکھ نے غلط دیکھا ہے۔ میں سوچنے لگا کیا ہماری عقل غلطی نہیں کرتی؟ یارو کوئی فلسفہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں، اگر عقل غلطی نہ کرتی ہوتی تو کم از کم عقل والے تو سب سیدھے راستے پہ ہوتے، عقل والوں میں کبھی اختلاف نہ ہوتا۔ لیکن دیکھا یہ ہے کہ اصل اختلاف تو ہوتا ہی عقل والوں میں ہے، ہم بے وقوف تو ویسے ہی وہ زندہ باد مردہ باد کے چکر میں پیچھے لگے رہتے ہیں۔ مولا ہماری آنکھ غلطی کرتی ہے، مولا ہماری عقل غلطی کرتی ہے، مولا ہمیں سچ کا پتہ کیسے چلے؟ تو یہ اگر ہمیں ویسے پتہ نہیں چلتا تو یارو اس سے پوچھ لو جو صدیق اکبر ہے، ان کو یہ لقب کیسے ملا؟ جب معراج کی شب میں معراج کے سفر کا ذکر ہوا اور آپ نے اور لوگوں نے کافروں نے سوچا اب ذرا ابو بکر سے پوچھتے ہیں نا، بڑی سائیڈ لیتے ہیں، ہر وقت اپنے نبی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، اب کیسے کہیں گے یہ سفر یہ راتوں رات ہو سکتا ہے؟ اب ان کو گھیر لیا، ہاں بھئی ابو بکر ذرا بتاؤ، اگر کوئی شخص کہے میں راتوں رات چلا ہوں مسجد حرام سے مسجد اقصی اور نہ جانے کہاں کہاں کی سیر کر کے واپس پلٹ آیا ہوں، کیا میری بات کیا اس کہنے والے کو سچا مانو گے؟
صدیق اکبر سوچتے ہیں آخر یہ مجھی سے کیوں پوچھ رہے ہیں، کسی اور سے پوچھ لیتے، کوئی چکر ضرور ہے۔ حضرات مکرم وہ کہتے ہیں کہ میں یہ بعد میں بتاؤں گا، پہلے یہ بتاؤ یہ فرمان ہے کس کا؟ جب کافر دیکھتے ہیں بتائے بغیر بات نہیں بنے گی تو بتاتے ہیں جس کے نام کا کلمہ پڑھتے ہو یہ اس نے کہا ہے، بتاؤ یہ سچ ہو سکتا ہے؟ صدیق اکبر نے کیا کہا؟ یہ نہیں کہا کہ تم تو کافر ہو، تم غیر معتبر راوی ہو، ثقہ راوی نہیں ہو، تمہاری بات کا کیا اعتبار، پہلے میں نبی کریم سے پوچھوں پھر بتاؤں گا۔ نہیں، وہی فوراً کہا آقا کریم کا فرمان ہے، میں گواہی دیتا ہوں سرکار نے یہ سفر کیا ہے۔ پہلی بات، آج کل آقا کریم کی عظمت و شان بیان کی جائے تو وہ لوگ جو صحابہ کی عظمت کے گن گاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ جو حدیث پیش کر رہے ہیں آقا کریم کی عظمت کی، اس کے راوی ضعیف ہیں، اس پر بڑی جرح ہوئی ہے۔ لیکن صدیق اکبر کی سنت یہ ہے کہ اگر نبی کی عظمت کا ذکر کافر کی زبان سے سنو تو اس کا انکار بھی مت کرو، ارے کافر ہے تو ہوتا رہے، عظمت تو میرے نبی کی بیان کرتا ہے نا۔ اور دوسری بات یہ کہ دیکھیے صدیق اکبر نے گواہی دی معراج کے سفر کی، کیا انہوں نے آقا کریم کو جاتے ہوئے دیکھا تھا؟ نہیں، پتہ چلا آنکھ کی گواہی نہیں تھی۔ کیا معراج کا سفر عقل میں آنے والی چیز ہے؟ نہیں، یہ معجزہ ہے، پتہ چلا عقل کی گواہی بھی نہیں تھی۔ یارو صدیق اکبر گواہی دے رہے ہیں، نہ آنکھ کی گواہی ہے نہ عقل کی گواہی ہے، ارے تو وہ ان کو سچ کیسے ملا؟ انہیں سبق یہ دیا کہ یاد رکھو تمہاری عقل کچھ کہے، آنکھ کچھ دیکھے، لیکن نبی کچھ اور کہے تو اپنی عقل کو جھٹلا دو، اپنی آنکھ کا انکار کر دو، نبی کے فرمان کو مان لو تو تمہیں سچ مل جائے گا۔ یارو یہ صوفیاء کرام اسی طرح سچ کے راستے پہ ہے، ہم بھی اگر ان کا دامن پکڑے تو انشاءاللہ العزیز ہم بھی منزل مراد پر پہنچیں گے۔ آخر میں ایک بات کہہ کے آپ سے اجازت چاہوں گا، ایک نظم سنی تھی میں نے، اس کا نام تھا دھوبی گھاٹ، وہ میں نے نظم تو یاد نہیں، وہ کہہ رہا ہے کہ جناب میں داتا صاحب کی بارگاہ میں جانے کے لیے چلا ہوں، پہلے حاضر نہیں ہوا تھا، سوچا تھا داتا گنج بخش کا مزار ہے، وہاں پر صوفیاء، اذکیاء، اصفیاء، علماء، نہ جانے کیسے کیسے بزرگ قطار اندر قطار کھڑے ہوں گے، وہاں پر تو کسی گناہگار کے لیے گنجائش نہیں ہوگی۔ لیکن جب میں وہاں پر پہنچا تو عجیب منظر دیکھا، جو گناہگار ہے وہاں پر ہے، جو خطاکار ہے وہاں پر ہے، اور کسی اور کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ تو جیسے کسی نے میرے کان میں کہا کہ دھوبی گھاٹ پہ میلے کپڑے آتے ہیں، تو اب ہم بھی اگر دھوبی گھاٹ پہ پہنچیں گے تو ہمارا میل بھی دھلے گا، اور میل دھل جائے گا، زنگ دور ہو جائے گا، تو انشاءاللہ العزیز منزل مراد ہمارے لیے قریب تر ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ بہترین پیغام آپ سماعت کر رہے تھے شہزادے غزالی دوران حضرت علامہ سید حامد سعید کاظمی سے۔ اب میں بلا